नावल नेम इश्क की डोर, एपिसोड नंबर 8। ठीक, फिर मैं कल ही फातिमा से बात करती हूँ। महानूर घर की बच्ची है, इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ। ठीक अम्मी, आप फूफो से बात कर ले पहले। हाँ जरूर। मरियम बेगम नीचे जाने लगी। अम्मी, एक कप चाय मिलेगी? हाँ लाती हूँ। अनाबिया का आज घर में दिल नहीं लग रहा था, और ऊपर से रेहान की कल वाली बातें इसे बहुत बुरा लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था कैसे माफी मांगे। जब रेहान की कॉल आने लगी, अनाबिया ने कॉल उठा ली। अस्सलाम वालेकुम अनाबिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अनाबिया? ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। अनाबिया, आपने खाना खाया? जी। अच्छा, मैं रखता हूँ कॉल। अच्छा ठीक है अनाबिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अबिया, तुम पागल हो? तुमने खुद भी हानिया को कुछ नहीं कहा और मुझे भी नहीं कहने दिया। असलान, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको मुझ पर यकीन नहीं है? ऐसी बात नहीं है अबिया मेरी जान, लेकिन अगर इसने ऐसा कुछ दोबारा किया और इस वक्त मैं साथ नहीं हुआ तो? ऐसा नहीं होगा। आप क्यों परेशान होते हैं? कुछ नहीं होगा। अच्छा बाबा, मान लेता हूँ, लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ तो आप मुझे नहीं रोकोगी? ठीक है, नहीं रोकूंगी। आज मेरे अनाबिया से बात हुई थी। अच्छा, क्या कहा इसने? वो आपसे नाराज है। आपने इसे कॉल नहीं की अभी तक? हाँ, वक्त नहीं मिला, बाद में कॉल कर लूंगा। अच्छा ठीक है। कॉफी पीनी है? हाँ, अगर वक्त है तो बना दो। हाँ, लाती हूँ। अकबर साहब, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोले बेगम। मैं सोच रही हूँ अरीश की भी शादी कर दे। हाँ, पर इसके लिए लड़की भी होनी चाहिए ना। आप हाँ बोले, लड़की तो मिल जाएगी। बेगम, आपकी बातों से लग रहा है लड़की आपने पसंद कर ली है। जी बिल्कुल, मैंने लड़की पसंद कर ली है। अच्छा, कौन है वो लड़की? हमारी महानूर। अगर आप बोले तो मैं कल ही फातिमा से बात करूंगी। हाँ कर ले बात, आप घर की बच्ची है। माहम बेगम और मरियम बेगम किचन में बिजी थी। माम, मुझे तुमसे कुछ काम है। जी बोले ना भाभी। मैं सोच रही हूँ अपने अरीश की शादी करते। हाँ भाभी, फिर लड़की ढूंढना स्टार्ट करते। नहीं, मैं सोच रही हूँ महानूर घर की बच्ची है, वो कैसी लगेगी? भाभी, आप फातिमा से बात करके देखे। हाँ, फिर कल चलते हैं इनके घर। माहम बेगम कुछ कहती, किसी के गिरने की आवाज आई और साथ अबिया की चीख की आवाज आई। अल्लाह खैर करे। माहम बेगम, मरियम बेगम, हादिया सब अबिया के रूम की तरफ भागे। मरियम बेगम आगे बढ़ी। अबिया, क्या हुआ है? माहम बेगम ने असलान को कॉल की थी। अबिया और असलान को हॉस्पिटल के काफी टाइम हो गया था। मरियम बेगम ने हादिया से कहा, हादिया बेटा, असलान को कॉल तो करो। मामा, असलान भाई कॉल नहीं उठा रहे हैं। इतने में सामने से असलान और अबिया आते हुए दिखे। अबिया के सीधे हाथ पर पट्टी बंधी थी। क्या हुआ असलान? डॉक्टर ने क्या कहा? मामा, कुछ नहीं कहा, बस कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगी। अच्छा, तुम दोनों कमरे में जाओ, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। मरियम बेगम ने कहा। जी बड़ी मामा। जब से असलान हॉस्पिटल से आया था, तब से अबिया और इसके बीच कोई भी बात नहीं हुई थी। असलान बेटा, हम लोग तुम्हारी फुप्पो के घर जा रहे हैं, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। ठीक है मामा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और हाँ, अबिया का ख्याल रखना। असलान ने अबिया को देखा, जो इसे ही देख रही थी। इसने अपनी नजरों का जाविया बदल लिया। ओके मामा। रेहान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे? रेहान ने हैरत से अनाबिया से देखा, क्योंकि जब से इनकी शादी हुई थी अनाबिया से कम ही बात करती थी। क्या है रेहान, घूर क्यों रहे हैं आप? तुम कुछ कह रही थी। जी मैं वो। अनाबिया को खामोश देखकर रेहान को लगा वो कहने से डर रही है। अनाबिया, आप मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकती हैं। नहीं, वो मैं भूल गई बात। अनाबिया को समझ नहीं आया था कि वो किस काम से आई थी। रेहान को हंसी तो बहुत आ रही थी, पर इसे पता था अगर वो हंसा तो अनाबिया इसे छोड़ेगी नहीं। मैं खाना लगा रही हूँ, आ जाए। आता हूँ। रेहान खुश था अनाबिया के बदलाव से। असलान। असलान जो मोबाइल में मगन था, अबिया की आवाज सुनकर इसकी तरफ देखा। हाँ बोलो, कुछ चाहिए? अबिया गर्दन नीचे किए बैठी थी। नहीं, वो ना, आप मुझसे नाराज हैं?
نہیں ابیہا، یہ حق مجھے کب ہے؟ اصلان آپ کیوں ناراض ہیں؟ ابیہا تم آرام کرو، میں کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، پھر دوا بھی لینی ہے۔ ابیہا جانتی تھی وہ ناراض ہے اور یہ اس کا حق تھا اور اسے منانا ابیہا کا فرض۔ ابیہا دوا لے کر سو گئی تھی۔ بانور پودوں کو پانی دے رہی تھی جب مام بیگم اور مریم بیگم اندر داخل ہوئے۔ ماہنور نے انہیں دیکھ لیا تھا اس لیے اسی طرف پڑی۔ السلام علیکم مامی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ مامی میں ٹھیک، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم لوگ بھی ٹھیک ہے بیٹا، فاطمہ کہاں ہے؟ مامی آپ لوگ بیٹھے، میں بلا کر لاتی ہوں۔ ہاں جاؤ۔ بھابھی آپ لوگ بیٹھے نا، ماہنور کہاں ہے؟ بھائی رہ پودوں کو پانی دے رہی ہے۔ بھابھی ابیہا کیسی ہے؟ ماہنور نے بتایا ابھی، اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، ازلان ہے اس کے ساتھ۔ فاطمہ آج ہم کسی خاص مقصد سے آئے ہیں۔ جی بھابھی بولے نا۔ مریم بیگم جو جب سے آئی تھی خاموش تھی، اب بولی۔ دیکھو فاطمہ، پہلے تم بھائی صاحب سے اور ریحان سے پوچھ لو پھر جواب دینا۔ بھابھی پہلے بات تو بتائیں۔ فاطمہ میں نے اپنی عریش کے لیے ماہنور کو پسند کیا ہے، تم سب سے پوچھ لو، آرام سے جواب دینا، اور ہاں ماہنور سے ضرور پوچھنا۔ جی بھابھی۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ پر بھابھی آپ لوگ تو ابھی آئے ہیں۔ ہاں بس یہی بات کرنی تھی، گھر میں ابیہا اکیلی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ آئیے گا۔ ہاں ضرور۔ ابیہا ویڈیو کال پر انابیہ سے بات کر رہی تھی۔ ابیہا تم اپنا خیال نہیں رکھتی ہو بالکل۔ ایسا کچھ نہیں ہے انابیہ۔ اچھا بھائی کہاں ہے؟ یہی ہے، کچھ کام ہے کیا؟ ہاں بات کرنی ہے مجھے۔ اچھا ٹھیک ہے، سنیں انابیہ کو آپ سے بات کرنی ہے۔ ابیہا اب ڈھونڈ ڈھونڈ کیسے گئی؟ ریحان بھائی آپ کہاں سے آ گئے؟ کیوں میرا منع ہے؟ ویسے آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ وہ کام کر رہے ہیں۔ اصلان بیٹھا ساری باتیں سن رہا تھا، اٹھ کر ابیہا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا بات کرنی ہے آپ دونوں کو؟ اصلان تم میری بہن کا خیال نہیں رکھتے۔ ریحان نے اصلان کو گھورا۔ تم اپنی بہن سے خود پوچھ لو۔ اصلان نے غصے سے کہا۔ اچھا یار غصہ نہ کرو، اب ابیہا آپ نے کیا کہا ہے ایسا؟ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، ابیہا نے اتنی معصومیت سے کہا۔ اگر ریحان اور انابیہ کو اس کے کارنامے نہ پتا ہوتے تو ضرور یقین کر لیتے۔ ابیہا سچ بولو، کیا کیا ہے تم نے؟ انابیہ نے غصے سے کہا۔ ریحان تم دونوں یہ باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کب واپس آ رہے ہو؟ اصلان نے بات کا رخ بدلا، جس میں ریحان نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ یار دیکھو ابھی کچھ پتا نہیں ہے۔ اچھا پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کال بند کر دی تھی اصلان نے۔ تم آرام کرو، مجھے کام سے جانا ہے۔ جی۔ ابیہا اب کیسی ہو تم؟ بھابھی آئے نا بیٹھی۔ کیسی ہو؟ ہادیہ بھابھی میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ابیہا۔ ابیہا تمہارا شکریہ۔ بھابھی کس لیے؟ تم نے ہانیہ کی حرکت کسی کو نہیں بتائی۔ بھابھی اس میں تھینکس کیسا، مجھے جو ٹھیک لگا وہ کیا بس۔ ان سب باتوں میں اصلان خاموش بیٹھا صرف سن رہا تھا۔ ابیہا ہانیہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ مجھ سے کیوں؟ وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ بھابھی وہ میرے لیے بالکل ماہنور اور انابیہ جیسی ہے، جب ان کا دل ہو آ جائے۔ تھینکس ابیہا، اچھا میں چلتی ہوں، بعد میں آؤں گی۔ جی بھابھی۔ اصلان کی خاموشی اب ابیہا کو چبھنے لگی تھی، کیونکہ وہ اس کی باتیں سننے کی عادی ہو گئی تھی۔ اصلان سنیں۔ ہاں بولو۔ وہی سرد لہجہ۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں تو غصہ کرے، ڈانٹے، مار لے، پر چپ رہ کر مجھے ہرٹ مت کرے پلیز۔ کیوں بات کروں؟ آپ سے کیا بات کروں ابیہا؟ آپ کو تو فرق نہیں پڑتا نا میرے ہونے یا نہ ہونے سے، بولنے نہ بولنے سے۔ آپ وہی کرتی ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے تو کریں اپنی مرضی۔ اصلان آپ کو ایسا لگتا ہے؟ لگتا نہیں ہے، ایسا ہے۔ آپ میری ایک بات نہیں سنتی، جو بھی کہوں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابیہا نے نظریں نیچے کر لی۔ نظریں نیچے کرنے سے ابیہا سچ نہیں بدل جاتا۔ سوری اصلان، اب ایسا نہیں ہوگا، آپ جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی۔ میں کیسے یقین کر لوں ابیہا، کل آپ پھر وہی کریں گی؟ نہیں کروں گی پکا، پر آپ مجھ سے بات تو کریں۔ میری طرف دیکھو ابیہا، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، میں نے آپ سے بات نہیں کرنی۔ ابیہا نے رخ موڑ لیا۔ ابیہا اب کا کچھ نہیں ہو سکتا، اصلان نے منہ بنا کر کہا۔ سوری اب سے نہیں ہوگا اصلان،
وعدہ کریں ابیہ، وعدہ۔ اچھا اب آرام کرو، میں آتا ہوں، پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے۔ جی۔ ریحان چائے؟ تھینکس ابیہ، بیٹھو نا۔ جی ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پہلی بات انابیہ، آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو صاف پوچھا کرے، یوں بات گھمانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جی اچھا ٹھیک۔ اچھا اب پوچھے انابیہ، گھر میں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں تو کیوں؟ جب سے آپ نے پپا سے بات کی ہے پریشان لگ رہے ہیں۔ انابیہ آپ کو کیوں لگا ایسا؟ آپ کے چہرے سے۔ اچھا تو میری وائف آج کل چہرہ بھی پڑھ لیتی ہے؟ نہیں مجھے ایسا لگا تو پوچھ لیا، اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ انابیہ اٹھ کر جانے لگی، جب بھی ریحان نے انابیہ کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ انابیہ، بڑی مامی نے عریش کے لیے مہنور کا رشتہ مانگا ہے۔ ریحان یہ تو اچھی بات ہے، مہنور ہمارے گھر میں رہے گی نا؟ انابیہ مسئلہ یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے ریحان؟ مہنور کے 2 رشتے آئے ہیں۔ اچھا پر پھپھو تو عریش بھائی کے لیے ہاں کریں گی نا؟ پتہ نہیں یار، ماما مہنور سے پوچھ کر فیصلہ کریں گی۔ اچھا دوسرا کون ہے؟ علی میرا دوست۔ کیا علی بھائی؟ جی پر علی بھائی تو آپ کے بیسٹ فرینڈ ہے نا، یہی تو پرابلم ہے۔ علی میرا فرینڈ ہے اور اگر پہلے مامی رشتہ لاتی تو بات الگ تھی، اب کیا ہوگا پتا نہیں۔ کیا مطلب پھپھو بڑی ماما کو منع کر دیں گی؟ نہیں میرا مطلب ہے پتا نہیں، اب فیصلہ مہنور کے ہاتھوں میں ہے۔ اچھا پر یہ تو غلط بات ہے، ہماری شادی کے وقت مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ کیا کہا؟ اچھا ریحان نے سنا نہیں، اگر سن لیتا تو میری خیر نہیں تھی۔ جی کچھ نہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں۔ ازلان بیٹا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ بڑی ماما کچھ نہیں کہا، بس کچھ دن بعد یہ دوبارہ بندریا کی طرح ناچنے لگے گی۔ 1 منٹ، آپ نے مجھے بندر کہا؟ نہیں تو ابھی ہاں۔ گڈ ازلان، میں نے بندریا کہا تھا۔ ازلان میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، واقعی مت چھوڑنا۔ میں نا، آؤچ! ابیہ نے ہاتھ پر زور دیا، اس لیے درد سے چیخ نکلی۔ ابیہ تم ٹھیک ہو نا؟ جی بس ہلکا سا درد ہے۔ تم سکون سے نہیں بیٹھ سکتی ہو؟ ابھی بھی سکون نہیں ہے، آپ کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ ابیہ نے سارا الزام ازلان پہ ڈالنا چاہا۔ ابیہ اچھا تو پھر میں نے کہا تھا الماری کے اوپر سے گرنا؟ نہیں پر آپ نے یہ بھی نہیں کہا تھا مت گرنا۔ ابیہ آپ کا مطلب ہے اس میں بھی میری غلطی ہے؟ جی ہاں۔ اوکے بس میری غلطی ہے سب، اب خوش؟ جی بالکل۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔